کہ یہ اللہ تعالیٰ کون سی قوم جو ہے امام الانبیاء کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سی قوم جو ہے جس کے لیے بتایا یہ کہ اس کا تعارف یہ ہے بقومی یحبہم ویحبونہ، اس کے پہلے مصداق، اس کے پہلے فرد کون ہے؟ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے لیے قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ دوسرے ہیں، دو میں سے وہ دوسرا ہے جو غار میں ہے۔ اور ایک اور تعارف قرآن نے جب ان کا مال آیا تو قرآن مجید نے بتایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جس کا مال بھی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اس کے اپنے تقوی کا یہ عالم ہے کہ عربی زبان کا یہ گرامیٹیکلی سپرلیٹیو ڈگری ہے، ایک ہے متقی اور ایک ہے اتقا۔ قرآن فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جس کا تقوی اکمل ترین، کامل سے بھی اوپر اکمل درجے پر ہے، اور اس کا مال سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جس طرح نبی رحمت امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آنا جس نے قوم کی اصلاح کرنی ہے، جس نے امت کی راہبری کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ہم ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ جو اصلاح کریں گے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تاریخ میں پھر ہمیں اس پر بتایا کہ جب امام الانبیاء حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے مثال ہوا اور آپ نے پردہ فرمایا، تو بہت سارے علاقوں میں دین اسلام پھیل رہا تھا، تو مختلف قسم کے لوگ، وہ جو پہلے چند لوگ جن میں کوئی کاہن تھا، جادو منتر جاننے والا، کوئی اس طرح کے لوگ، یہ کوئی 11 کے قریب فوراً سے ایسے گروہ جو ہے نا وہ نمودار ہو گئے جنہوں نے سر اٹھا لیا، اور انہوں نے معاذ اللہ نبوت کے دعوے شروع کر دیے، لوگوں کو دین مصطفیٰ سے، دین اسلام سے ہٹانا شروع کر دی، اور وہ لوگ جو پہلے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اب ان کو دین اسلام سے ہٹایا جانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ ہم ایسی قوم لے آئیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر انہی کے لیے قرآن مجید نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ اذلۃ علی المؤمنین، یہ انتہائی نرم خو ہے، نرم خو ہے، نرم زبان ہے اور نرم لہجہ ہے، نرم رویہ ہے اہل ایمان کی۔ اور یہی بات قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمائی سورہ فتح میں 26ویں پارے میں کہ یہ جو اہل ایمان ہیں ان کی صفات یہ ہے کہ یہ کفار کے مقابلے پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، اور عزت علی الکافرین، اور کفار کے مقابلے پر یہ سخت ہے۔ عزیز محترم، یہ صفات کا پہلا مصداق تو صحابہ کرام ہے، وہ مبارک، وہ مقدس، وہ محترم گروہ ہے جس کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ایمان جیسا قیامت تک آنے والے اہل علم میں یا اہل طریقت میں، معرفت میں سے کوئی بھی شخص، چاہے کوئی عالم ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، شیخ ہے، کوئی غوث کے مرتبے پر فائز ہے، مگر صحابی رسول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ سبب کیا ہے کہ انہیں نبی رحمت امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں جو معیت ملی ہے، جو صحبت ملی ہے، اور جو وہاں سے
سے تربیت ملی ہے اس نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کا دنیا سے پردہ فرمانے کا مرحلہ ہے، تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے، غم اور اس ایک جان کا جو حادثہ ہے، صدمہ ہے، اس میں آپ کھڑے ہو گئے اور کہا خبردار کوئی یہ کہے کہ محمد انتقال کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر پھر قافلہ سالار عشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ آپ نے فرمایا ہم کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، سجدہ اللہ کا کرتے ہیں، ہم عبادت محمد رسول اللہ کی نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ رسول کو ہم نے مسیح کے مرتبے تک نہیں لے جانا، یہ ان کا کام ہے کہ انہوں نے رسول کو الہ تک لے گئے ہیں۔ رسول کا مرتبہ یہی ہے کہ وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کے لیے کیا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک وقت معین ہے اور اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ نے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور پھر جمیع اہل ایمان کو جمع فرمایا، اور اس کے بعد کا معاملہ کیا ہوا کہ جب عرب کے مختلف علاقوں میں جہاں پہ اہل ایمان کا پیغام پہنچ چکا تھا، وہاں پہ مختلف طرح کے گروہ، مختلف طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی آوازیں اور اپنے پیغام اٹھانے شروع کر دیے، اور مختلف قسم کے سب سے پہلے کیا ہوا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جھوٹے نبی جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر جن کو قافلہ سالار عشق کہا جاتا ہے، جن کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا مرتبہ حاصل ہے، اور جن کو وسیجنب الاتقی کی قرآنی سند حاصل ہے، اور جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی قرآنی ڈگری حاصل ہے، اور جن کے لیے قرآن نے یہاں پہ فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کہ اللہ رسول کے بعد ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اس درجے کی محبت کرنے والے ہیں کہ اللہ پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ایمان کی وہ رہبری کی، وہ رہنمائی کی اور وہ قافلہ سالاری کی کہ آپ کے لشکر نے ایسے تمام جو جھوٹے دعوے دار تھے اور گستاخ تھے اور مرتد تھے ان سب کے خلاف جہاد کیا۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت ان کی اس شان اور ان کے اس مرتبے کے لیے پہلے سے قرآن مجید میں موجود ہے، حالانکہ یہ آیت کا نازل ہونے کا جو وقت ہے یہ پہلے سے موجود ہے، مگر اس پر جو اس کی صحیح اطلاق ہے اور اس کی صحیح جو وضاحت ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا آپ کا جو کردار ہے اور آپ کی جو سیرت مطہرہ ہے وہ پھر اس بات کی مصداق بنی۔ حاضرین محترم، اب اس بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہ بات پیغام پہنچانا کے لیے کہ یہ بات کہ ان کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور ان کی خوبیاں یہ ہیں، ان کے اوصاف یہ ہیں کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ اہل ایمان کے لیے نرم رویہ رکھتے ہیں۔ ان کا اہل ایمان سے رویہ کیا ہوتا ہے کہ نرم رویہ ہوتا ہے، اور کفار سے وہ سخت رویہ رکھتے ہیں۔ تو یہ باتیں اگرچہ ہمارا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہمارا یقین یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ صحابی کے برابر کوئی عالم فقیہ بھی نہیں ہو سکتا۔
لیکن ایک بات جو کہنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے کہ قرآن مجید نے اس آیت کو باقی رکھا تو ہمارے لیے باقی رکھا کہ ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں، ہم اس سے کیا سبق لے رہے ہیں کہ وہ جو رب کی بارگاہ میں یہ درجہ پاتے ہیں کہ رب انہیں یہ سند دیتا ہے کہ یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ چلے وہ درجہ تو ہمیں شاید نہ مل سکے اور نہیں مل سکتا، کیونکہ ان کی جو مقام و مرتبہ اور شان و رفعت ہے اس کا سب سے اولین تو یہ ہے، سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ حضور رسالت مآب کی جو مبارک مقدس رفاقت اور معیت انہیں میسر رہی وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جو رسالت مآب کی معیت ہی نہیں بلکہ ان کی مجلس اور ان کی صحبت سے جو تربیت انہوں نے پائی، لیکن اگلا جو مرحلہ ہے نا، چلے وہ تو معیت تو ہمیں نہیں مل سکتی نا کہ ہم حضور رسالت مآب کے زمانہ کو نہیں پا سکے، لیکن اگلی جو باتیں ہمارے سمجھنے لیے قرآن مجید نے موجود رکھی، ظاہر ہے اب یہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے، سبق ہے ہمارے لیے، درس ہے ہمارے لیے۔ کیا درس ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ اہل ایمان کا بہترین معیار یہ ہے، بہترین کردار یہ ہے کہ وہ اپنے اہل ایمان کے لیے نرم ہے۔ آج ہمارا معاملہ الٹ ہو چکا ہے، چلے وہ جو درجہ ہے یا وہ جو لیول ہے وہ تو زمانے کے بعد کی وجہ سے اور دوری کی وجہ سے حاصل نہیں ہو سکا، لیکن یہ جو کردار جو قرآن مجید نے باقی رکھا کہ ان کے کردار کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول کی معیت ملی نا، اور دوسری ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے نرم ہے اور کفار کے لیے سخت ہے۔ اور آج ہماری امت مسلمہ کی تفرقہ بازی اور امت مسلمہ کی جو خستہ حالی ہے اور جو تباہی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان کلمہ گو جو ہے وہ اپنے مسلمان کلمہ گو کی جان لینے کے پہ آتا ہے، خون بہا رہا ہے، بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے کلمہ گو بھائی کا خون بہا رہا ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ وہ جو اس درجے پر پہنچے نا کہ یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس کی ایک صفت اور ایک خوبی یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ اہل ایمان کے لیے نرم رویہ رکھتے ہیں، اعزۃ علی الکافرین، کفار کے مقابلے پر سخت ہیں۔ تو عظیم محترم، اگرچہ وہ جو صدیق اکبر کا عشق ہے، وہ جو واسم یجنب الاتقی کی سند ہے، وہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جو سند ہے، وہ تو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کے جو سیدنا صدیق اکبر کے کردار کی جو جھلک، جو نشانی قرآن مجید نے ہمیں دی کہ ان کے کردار کی ایک جھلک یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے نرم ہے۔ تو آئیے سیدنا صدیق اکبر سے عشق کی خیرات دینے کے لیے اور عشق رسول اور عشق خدا کی خیرات دینے کے لیے ہم یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد اپنے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر کی جو سیرت ہے، آپ کی جو زندگی ہے اور آپ کا جو طرز عمل ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز اپنی زندگی میں لے آئیں، اور یہی عشق صحابہ ہے اور یہی عشق رسول کا عملی نمونہ ہے کہ جو ہمیں قرآن نے بتایا کہ وہ اس درجے پر جو موجود ہیں، تو ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں۔ تو آج ہمیں اپنی زبان، اپنے کردار، اپنے رویے پہ غور کرنا ہے کہ ہم جو اپنے قافلے کا سالار سیدنا صدیق اکبر کو بنائے بیٹھے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر کی جماعت کا حصہ ہیں، ہم سیدنا صدیق اکبر کے قافلے کا حصہ ہے، تو سیدنا صدیق اکبر کے کردار کے بارے میں تو قرآن یہ بتاتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی سیرت نگار لکھتا تو جھوٹ لکھ سکتا تھا، مبالغہ لکھ سکتا تھا، مبالغہ نہیں کر سکتا تھا نا، یہ تو وہی ہے، قرآن ہے،
رب بتاتا ہے کہ ان کے کردار کی جھلک یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ اہل ایمان کے لیے نرم ہے، کفار کے مقابلے پر سخت ہے۔ تو آئیے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ سے یہ خیرات لے کر، یہ جو قرآن کی بتائی ہوئی یہ نشانی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے نرم ہے، اس کو ہم اپنی زبان سے، اپنے کردار سے اس کو واضح کریں کہ ہم سیدنا صدیق اکبر سے تعلق رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔